محمد صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ پر تشریف لے گئے، یعنی ایک جہاد کے لیے مدینہ سے باہر کہیں تشریف لے جا رہے تھے، اور صحابہ کی ایک جماعت بھی ان کے ساتھ تھی، بڑی جماعت۔ اور میرے دوستوں، جو راستے میں کہیں پڑاؤ ڈالنے کا موقع ملا، یعنی سفر کرتے کرتے جب تھک جاتے، لمبا سفر ہوتا تو راستے میں کہیں پڑاؤ ڈالتے ہیں، تو پورے قافلے نے وہاں پڑاؤ ڈالا، پوری جماعت نے، پورے لشکر نے۔ تو آپ علیہ السلام نے سب کو یہ ارشاد فرمایا جسے مفہوم ہے کہ بھائی اپنا اپنا توشہ نکال لو، توشہ کھانے کا جو توشہ ہے، جیسے آج کل کہتے ہیں ٹفن باکس، کہ اپنا اپنا ٹفن باکس نکال لو اور جس کے پاس جو ہے وہ کھانا کھا لے۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے اپنا اپنا کھانا نکالا، تو سب کے پاس روٹیاں تھیں۔ وہ سفر لمبا تھا، ظاہر سی بات ہے کئی دن کی ہوں گی، سب کے پاس روٹیاں تھیں، لیکن روٹی کے ساتھ کچھ لگانے کے لیے کوئی سالن، کوئی میٹھی چیز، کوئی نمکین چیز، ایسی کوئی چیز نہیں تھی، صرف روٹی تھی ان کے پاس۔ تو سب اپنی اپنی روٹی نکال کے کھانے لگے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ شہد کی مکھی کہیں سے اڑتی اڑتی آئی، اور بھنبھناہٹ کی آواز جب آئی، صحابہ بھی دیکھنے لگے، کیونکہ عام مکھی کی اور شہد کی مکھی کی بھنبھناہٹ میں فرق ہوتا ہے، اور شہد کی مکھی کا سائز بھی فرق ہوتا ہے۔ تو بھنبھناہٹ کی آوازیں جب آنے لگی، سب غور سے دیکھنے لگے یہ مکھی کہاں سے آ رہی ہے۔ وہ مکھی اڑتے اڑتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کان کے پاس سے ادھر ادھر اڑتی ہے، اڑ رہی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ آپ علیہ السلام کے کان میں کچھ بات کہہ رہی ہے وہ مکھی۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین چونکہ متوجہ ہو چکے تھے اور مکھی کی ہر حرکت کو وہ دیکھ رہے تھے، تو ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مکھی کچھ کہہ رہی ہے آپ سے، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ آپ سے یہ کہنا چاہتی ہے یا کہہ رہی ہے، لیکن ہم تو نہیں سمجھ سکتے۔ تو آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا جس کا مفہوم ہے، ہاں میرے ساتھیوں، میرے صحابہ، یہ مکھی کچھ کہہ رہی ہے، یہ کہہ رہی ہے شہد کی مکھی کہ آپ کے جتنے ساتھی ہیں لشکر میں، صحابہ، ان کے پاس صرف روٹی ہے، یا رسول اللہ کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، وہ سوکھی روٹی کھا رہے۔ تو ایسا کریں کہ کسی کو میرے ساتھ بھیج دیں، میرے پیچھے پیچھے، یہ قریب ہی ہمارا شہد کا چھتا لگا ہوا ہے، کافی شہد ہے اس کے اندر، تو ہم تو چھتا اٹھا کر نہیں لا سکتے، آپ کسی کو ہمارے ساتھ کر دیں، وہ شہد کا چھتا اٹھا کر توڑ کر لے آئے، اور اب روٹی کے ساتھ کھائیں، سالن کے طور پر شہد سے روٹی کھائیں۔ اللہ اکبر۔ تو وہ جو ہے صحابی کو آپ علیہ السلام نے اشارہ کیا، وہ چلے گئے، مکھی آگے اڑتی گئی، صحابی پیچھے پیچھے ساتھ چلتے گئے اسی رخ پر۔ تو دیکھا ایک جگہ پر جا کر، پہاڑ کے ایک سائڈ میں کہیں کونے میں، وہاں شہد کا چھتا لگا ہوا تھا۔ اب صحابہ نے وہ چھتا توڑا ہے، بہت سارا شہد نکلا، پورے قافلے والوں کے لیے، پوری جماعت کے لیے شہد تقسیم کیا گیا، اور سارے صحابہ سالن کے طور پر اس روٹی سے شہد کھانے لگے۔ اللہ اکبر۔ ابھی پہلے کچھ بھی نہیں تھا، سوکھی روٹی کھا رہے تھے، اور اب اللہ نے شہد میسر کر دیا، اور اتنا میٹھا شہد، سبحان اللہ، اتنا میٹھا شہد، سب بڑے مزے لے کے کھانے لگے، اللہ کا شکر ادا کرنے لگے کہ ایسے موقع پر جہاں کوئی آثار نہیں ہے، وہاں اللہ نے ایسی نعمت عطا فرما دی۔ اب جو کھانا کھا ہی رہے تھے صحابہ، دیکھا کہ وہ مکھیاں پھر آئی ہیں، اور آپ علیہ السلام کے کان کے ساتھ جو ہے کچھ نہ کچھ پھر بھنبھنا رہی ہیں۔ تو پھر سوال کیا صحابہ نے، صحابہ تو بڑے حریص تھے، ہر چیز کو پوچھنا چاہتے تھے، علم حاصل کرنا چاہتے تھے، کہ یا رسول اللہ اب یہ مکھیاں کیا کہہ رہی ہیں، پھر آئی ہیں اور آپ کے کان کے پاس بھنبھنا رہی ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ پھر کچھ کہہ رہی ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس مفہوم میں، ہاں ان سے میں نے پوچھا ہے کہ تم شہد کیسے بناتی ہو، تو یہاں انہوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ ہم جاتی ہیں باہر جنگل میں، وہاں سے پھولوں پر ہم بیٹھتی ہیں، اور پھولوں کا جوس جو ہے، پھولوں کا رس چوس کر ہم لے آتی ہیں، اس سے یہ شہد بنتا ہے۔ تو میں نے سوال کیا، اللہ کے رسول نے فرمایا جس مفہوم کو، میں نے سے سوال کیا کہ پھر اس میں تو بہت سارے جو ہے نا وہ پھول ایسے ہوتے ہیں جو میٹھے نہیں ہوتے، ترش بھی ہوتے ہیں، کڑوے بھی ہوتے ہیں، تو یہ میٹھا کیسے ہو جاتا ہے شہد؟ یہ شہد میٹھا کیسے ہوتا ہے؟
پھولوں کا رس تو سب تو میٹھا نہیں ہوتا. میں اور آپ بھی جانتے ہیں اکثر جو ہے کوئی چمیلی کا پھول لے لے, منہ میں ڈالے اس کا ذائقہ الگ ہوگا, گلاب کا ڈالے اس کا ذائقہ الگ ہوگا. کچھ پھول ایسے ہوتے ہیں بالکل کڑوے ہوتے ہیں, زبان پر رکھتے ہیں تھوکنے کو دل کرتا ہے. تو مکھیوں سے جب سوال کیا گیا یہ شہد میٹھا کیسے ہوتا ہے, تو مکھیوں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہماری ایک رانی ہوتی ہے, ہماری مکھیوں کی ایک رانی ہوتی ہے. داستان تو آپ نے بھی سنی ہوگی ہم نے, کہ جیسے انسانوں کی ایک فوج ہوتی ہے, ایک راجا ہوتا ہے یا وزیر اعظم ہوتا ہے, صدر مملکت ہوتا ہے, ایسے ان کی بھی ایک فوج ہوتی ہے, اور رانی مکھی ہوتی ہے بڑی ان کی رانی. اور ایسے اس کے منہ کے پاس ایسے ونگز ہوتے ہیں, ہارن, جو دور سے آواز سن لیتی ہے اپنے مکھیوں کی اور کسی اور چیز کی بھی محسوس کر لیتی ہے سگنلز کو. یا رسول اللہ, جب ہم شہد بنا لیتے ہیں تو پھر وہ جو ہماری رانی مکھی ہے وہ آپ پر درود پڑھنا شروع کرتی ہے, آپ پر درود پڑھنا شروع کرتی ہے, تو ہم ساری مکھیاں مل کر بھی درود پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, تو جس کی برکت سے وہ شہد میٹھا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. تو میرے دوستو بھائی بزرگوں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ مکھیاں درود پڑھتی ہیں, جس کی برکت سے شہد کے اندر اللہ پاک مٹھاس پیدا کر دیتے ہیں. اگر ہم انسان اللہ کے نبی پر درود پڑھیں گے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی 24 گھنٹے کی سنتوں کو اپنی زندگی کے عمل میں لائیں گے, میرے دوستوں, صبح اٹھنے سے لے کے رات کو سونے تک ہر عمل میں دیکھیں گے کہ ہمارے نبی نے یہ کیسے کیا ہے, کیسے راستے میں چلتے تھے, کیسا کھانا کھاتے تھے, باتھ روم میں جانے آنے کا کیا ترتیب تھی, کیا دعائیں پڑھتے تھے, سونے کی دعا, اٹھنے کی دعا, کھانا کھانا, غیرت کے 24 گھنٹے کے بتائے ہوئے اعمال اور دعائیں آپ نے سامنے جو بتائی ہیں, ہم ان کو پڑھیں گے تو بتائیے ہماری زندگی میں کتنی مٹھاس آئے گی, ہماری زندگی میں کتنا نکھار آئے گا, کتنی جاذبیت آئے گی. میرے دوست, وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات جو صحابہ نے محسوس کی ہیں, اگر کوئی چاہتا ہے کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے یہ چیلنج ہے, وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ مٹھاس, وہ برکات, وہ اللہ کی مدد جو صحابہ نے حاصل کی ہیں وہ ہمیں بھی مل جائیں, تو بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے رہیں اور 24 گھنٹے کی زندگی کو اللہ کے حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری پر گزار دیں گے, تو انشاءاللہ وہ مٹھاس, وہ جاذبیت, وہ خیریں, وہ مدد ہر گھر میں, ہر انسان کی زندگی میں جو عمل پر آئے گا اللہ پاک اتارتے چلے جائیں گے.